اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی عمل اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، جتنے بھی سورۃ الکوثر کے زکوٰۃ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں وہ صرف آپ خود کر کے صرف اپنا ہی فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو اس کے آپ ہمیشہ کے لیے عامل ہو گئے۔ آپ کسی اور کو بھی اجازت دے سکتے ہیں اور کسی اور کا بھی کام کر سکتے ہیں۔ جو پہلے زکوٰتیں گزر چکی ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ آپ اپنے کام لے سکتے ہیں، لیکن اس زکوٰۃ کی برکت سے آپ دوسروں کے بھی کام کر سکتے ہیں اور ہر طرح کے کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے گارنٹیڈ ہوں گے۔ دوستو، اس زکوٰۃ کو ادا کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پاس سفید لباس رکھنا ضرور ہوگا۔ مطلب اس عمل کے لیے جتنے دن یہ عمل ہیں آپ نے صرف اس عمل کے دوران سفید لباس پہننا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اس دوران آپ نے جب آپ عمل سٹارٹ کریں گے بدبودار چیز آپ نے نہیں کھانی۔ ویسے بھی رمضان ہے یا سحری ہوتی ہیں یا افطاری ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تو انسان کچھ نہیں کھاتا، لیکن آپ نے افطاری میں بھی پیاز، لہسن جو کٹا ہوا ہو ویسی بنا ہوا نہ ہو، پیاز جو پکا ہوا نہ ہو، آپ کچا پیاز یا لہسن نہیں کھا سکتے۔ ایسی ہی دوستو دوسری چیزیں جس سے منہ سے بدبو آتی ہو آپ نے وہ نہیں کھانی۔ دوستو، یہ زکوٰۃ آخری عشرے کی ہیں، اس کو آپ رمضان کے آخری عشرے کو ادا کریں گے۔ جیسے ہی آپ 20 رمضان میں داخل ہوں، یعنی آج آپ کا 20واں روزہ ہے، تو آج کی رات سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ عمل صرف آپ رات کو ہی کر سکتے ہیں، دن کو نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے اس کو 21 کی رات، 22 کی رات، 23 کی رات، 24 کی رات، 25 کی رات، 26 کی رات اور 27 کی رات کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ 1 2 3 4 5 6 7 راتیں ہو گئی۔ اس کو آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس زکوٰۃ کو اکبر الکبائر کہیں گے اور یہ آپ کی سب سے بڑی زکوٰۃ ہوگی، آپ کسی اور کو بھی اجازت دے سکیں گے۔ دوستو، ایک بات اور آپ نے یہ رکھنا ہوگا کہ جس وقت آپ زکوٰۃ شروع کریں گے تو آپ نے وقت ایک رکھنا ہوگا۔ وقت میں 3 منٹ کا اوپر چلے جانا یا پہلے پڑھ لینا یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا بھی معمول نہ بنائیں۔ آج آپ نے 8 بجے پڑھا تو کل بھی آپ 8 بجے پڑھیں گے، آج آپ نے 10 بجے پڑھا تو کل بھی آپ 10 بجے پڑھیں گے، مطلب سارے دنوں آپ ایک ہی وقت رکھیں گے۔ دوسری، اس میں آپ جگہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کی پڑھائی کے دوران آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، اس کے بعد سارا دن ساری رات آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ عمل کے لیے بیٹھیں تو اس وقت آپ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتے۔ اس عمل کے لیے بیٹھتے وقت آپ نے پہلے دن 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورۃ الکوثر پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے بنیت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں 21 بار سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ یہ دعا کریں، اللہ میں اس سورہ مبارکہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کی روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ آپ مجھے اپنے خزانوں سے اس کی روحانیت سے نواز دیں، اس کی زکوٰۃ میرے لیے آسان بنا دیں اور اس کے لیے مجھے فیض کا ذریعہ بنا دیں۔ تو یہ آپ نے پہلے دن نفل پڑھنے ہوں گے، ہر روز نہیں پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد جب آپ عمل شروع کریں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ نے حصار ضرور کرنا ہوگا۔
اس میں نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار آپ تعداد زیادہ کر لیتے ہیں، کبھی کم کر لیتے ہیں، کبھی زیادہ کر لیتے ہیں، کبھی کم، تو اس سے رجت کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے حصار لازماً کرنا ہوگا۔ اس کے حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے 7 مرتبہ پہلا کلمہ، پھر 7 بار کوئی سا درود پاک، 7 بار آیت الکرسی، اور 7 بار دعائے قنوت جو ہم عام وتر میں پڑھتے ہیں آخری رکعت میں، وہ دعا آپ نے پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد پھر 7 بار درود پاک کوئی بھی، یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر دیں اور یہ سر سے لے کر پاؤں تک پھیریں، اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنا حصار کیا، کوئی بھی شیاطین، جنات یا موکلات یا کوئی بھی چیز نہ مجھ کو نقصان دے سکے گی اور نہ ہی میرے عمل میں رکاوٹ ڈال سکے گی۔ بس آپ کا حصار ہو گیا۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی زیرو چیز بھی ہوگی تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی۔ اس کے بعد آپ زکوٰۃ شروع کر لیں۔ اب یہ زکوٰۃ آپ نے روزانہ 1375 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے روزانہ کی تعداد ہیں، اس تعداد میں آپ نے روزانہ پڑھنا ہوگا۔ اس سے یہ آپ کی زکوٰۃ اکبر الکبائر ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کسی اور کو بھی اجازت دے سکیں گے اور خود اپنے لیے بھی استعمال کر سکیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے۔ دوستو، اس زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت بھی آپ نے اگربتی سلگانی ہوگی اپنے پاس، اور ہر روز یہ پڑھتے وقت آپ نے خوب تصور سے پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ تعداد پورا کریں، آپ کا تصور ہی نہ ہو۔ اب آخری دن آپ نے 3 مرغیاں جو عام فارمی ہوتی ہیں کوئی سی بھی لے لینی ہے۔ ایک آپ نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنی ہے، ایک اس عمل کی برکت حاصل کرنے کے لیے قربان کرنی ہے، مطلب ذبح کرنی ہے، اور ایک اپنی طرف سے اپنے اولاد کی طرف سے صدقہ کرنی ہے۔ اور یہ تینوں مرغیاں علیحدہ علیحدہ شاپر میں ڈال کے کسی غریب کو دے دے۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کی جو برکتیں ہوں گی آپ صاف اور انشاءاللہ مزید سخت آپ ان کو دیکھ سکیں گے۔ دوستو، ضرور بالضرور یہ رمضان المبارک ہیں، آپ 40 دن کے اگر چلے نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کر لیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کریں گے، ساری عمر سورۃ الکوثر کے برکات سے آپ مستفید ہو سکیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے ہماری ہر ویڈیو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔